زور سے بولیے. بہت اچھا. سوال یہ ہے کہ قربانی دینے والے کے لیے ناخن اور بال وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو مستحب حکم یہ ہے کہ آپ چاند ہونے سے لے کر کے 10 تک نہ کٹائیں. لیکن اگر 4 مہینہ پہلے ہی سے نہیں کٹا سو ہے تو اس کو کٹا لینا. اور 1 ہفتہ 2 ہفتہ کے ناخن ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ کے بغل کے بال ہے یا ایکسٹرا بال، تو آپ 1 ہفتہ 2 ہفتہ کا لحاظ کر سکتے. 40 دن اگر ہو گیا ہے تو پھر آپ کٹا سکتے. ہاں لیکن مستحب یہ ہے کہ نہیں اگر ہے ویسا تو آپ نہیں کٹانا. یہ اس کے لیے بھی ہے جو قربانی نہیں دیتے، اس کے لیے بھی ہے. وہ بھی ایسا اگر عمل کریں گے تو رسول نے مزدہ سنایا ہے کہ تم کو پورے قربانی کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یعنی جن کے پاس کیپیسٹی نہ ہو اور تو اس کے رسول فرماتے ہیں بال اور ناخن نہ کٹاؤ، اس دن کٹا لو تم کو پورے کا ثواب ملے گا. مگر ریئل میں نہیں ہونا. آج کی تاریخ میں موجودہ پرزینٹلی 25,000 روپے جس کے پاس ایکسٹرا ہے وہ قربانی کرنا. 25,000 روپے جن کے پاس ایکسٹرا ہے وہ قربانی کرنا. اور اس کے لیے سال بھی گزرنا نہیں. اب وہ قرضہ گزرنا کو دیکھو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. یہ قربانی اور گوئنگ کا نام ہے تو انکمنگ آٹومیٹک آنا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کے لیے قربانی. ہم سوچے کچھ پوچھ رہے ہیں. نہیں پوچھنا، زبردستی پوچھنا، نہیں تو پھر فون پہ یا واٹس ایپ پہ واٹ لگاتے ہیں آپ لوگ. کچھ بھی سوال نہیں آ رہا. کمال ہے. خدا کرے کوئی سوال ہی نہ ہو، قبر میں بھی کوئی سوال نہ ہو، اسی چلے جائیں جلد. چلیے ایک بات ہم اپنے سے سوال کر کے آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو فریج وغیرہ میں تھوڑا سی رکھنے کے حوالے سے ذرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کیجیے کہ پہلے اپنے جتنے بھی اقربا اعزہ ہیں سب تک اگر گوشت پہنچ گیا ہے اور ان کے پاس فریج وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو کوشش یہ کیجیے کہ ان کو اتنا دے دیجیے کہ 2-3 دن تک وہ خراب ہو کر کھا سکیں. پھر آپ فریج میں رکھو. یہ ایک دو بوٹی وغیرہ کا مسئلہ آپ ان کو دے کر کے اور فریج میں پورا رکھ لیں گے تو یہ حقوق العباد کی میں سمجھتا ہوں کہ پابندی پامالی ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اقربا اعزہ کے پاس فریج نہ ہو تو آپ ان کو 2-3 دن کا گوشت دے دیجیے. اور اگر ہو سکے تو مسالے بھی دے دیجیے. الحمدللہ مسالے بھی دے دیجیے ان کو کہ کچھ مسالے وغیرہ پہ اپنے پاس پیسے بھی تو نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے بھی ہے نا گوشت دے دیجیے تو دے دیجیے آپ مسالے بھی. تو یہ ساری چیزیں ضرور دھیان میں رکھیے گا. نہیں تو 1 مہینہ تک جب بالکل کباب ماسی کھاں سب بنا کر کے رکھ لیتے بیٹھتے ہیں کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن آپ کا دل خود ضمیر کہتا ہے کہ ہمارے خاندان اقربا کے غریب لوگ اگر 1 دن 2 دن کھا کر چپ ہو جائے اور آپ روز کھائیں تو دل نہیں کہتا ہے. جی اس بات کو دھیان میں رکھیے گا. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مشترکہ قربانی وغیرہ میں جب مشترکہ قربانی کا مطلب جو لوگ مل کر کے علماء مفتیاں کی نگرانی میں کر رہے ہیں تو آپ الحمدللہ وہاں جا کر کے آپ قربانی لیجیے. یہ واٹس ایپ پر آ رہے ہیں وہاں اتنا دینا کرتے وہاں اتنا دینا کرتے اور آپ جا کر کے اس میں ڈال دو اس میں ڈال دو. یہ انکمفرٹیبل ہو کر بے فکر ہو کر کے آپ نہیں لینا جہاں پر بھی. اور خاص طور سے جو لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 1500 روپئے ہیں 200 روپئے ہیں گوشت نہیں دیا جائے گا. انہوں کون ہوتے گوشت نہیں دینے والے؟ انہوں کون ہوتے؟ بس گوشت ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم 3 حصے لگائیں گے. وہ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ گزارش کر سکتے ہیں کہ یہاں غریب غربا ہیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا اویلیبل ہے تو ہمارے پاس بھی 1 حصہ لیجیے. یہ بول سکتے ہیں. لیکن قربانی کرنے والا تو خود چاہتا ہے کہ ہم گوشت کھائیں. اس لیے ایسی حرکت کرنے والوں کے پاس ہرگز حصہ نہ لیجیے. اور جہاں بھی حصہ آپ لیجیے وہاں آپ بھروسہ یقین اعتماد پوری چیزیں دیکھ کر کے آپ لیجیے. رسید لیجیے. آپ گوشت دیکھیے. آپ جانور آپ دیکھیے. 1 سال کا بھی نہیں 1 سال کا ہوتا اور قربانی کر بڑے جانور کر دیں 2 سال کا ہونا ہے تو دیکھ کر دا کر کے لیجیے. اور آپ متعین نہ کیجیے. خریدتے وقت لینے والے کو متعین کر لیتے. آپ کو بول دیے ہیں اگر وہ غلط بول رہے تو انہوں پھنسیں گے. 2 سال سے کم کا جانور نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے. اور خدا کے واسطے ابھی سے لے کر کے 10 تاریخ تک تو خدا کے واسطے نماز نہ چھوڑیے کیونکہ قربانی بھی اللہ کی عبادت ہے اور نماز بھی اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ پاک کنٹینیوٹی والی عبادت کو پسند کرتا ہے. جس میں دوامیت کو ہمیشہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. آپ ایک فرض کو چھوڑ کر دوسرا واجب ادا کریں گے تو یہ اللہ پاک کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے کوشش یہ کیجیے. میں اس لیے بول رہا ہوں کوشش کے چھوڑ رہے ہیں اس لیے ورنہ نماز تو آپ بالغ ہیں ہمیشہ پڑھنا ہے آپ کے اوپر فرض ہے. لیکن یہ چاند رات تک تو خاص طور سے کیونکہ یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینہ ہے.
پھر وہ فرسٹ مہینہ آنے والا ہے، کوشش یہ ہے کہ لاسٹ کا مہینہ بھی اچھا آپ کا ہو جائے، فرسٹ مہینہ بھی اچھا ہو جائے انشاءاللہ۔ تو نماز کی بڑی پابندی کیجیے الحمدللہ، اور نہیں پابندی کریں گے تو اثر تو ضرور پڑے گا۔ ایک لاسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ 7 حصے جو کوئی بھی لے رہے ہیں وہ 7 حصے میں سے ایک بھی کوئی گستاخ رسول نہ ہو، کوئی بدعقیدہ نہ ہو، ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات کو دھیان میں رکھیے ایک بات۔ اور دوسری بات، ہر ایک کی نیت یہ ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشی اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ قربانی گوشت قربانی نہیں ہے، قربانی یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کسی ایک نے بھی یہ کہا کہ نہیں جی وہاں 10 کلو گوشت ملتا، وہاں 8 کلو گوشت ملتا، وہاں 4 کلو گوشت ملتا، وہاں تو گوشت کی نیت سے اگر کوئی لیں گے تو سب پر اس کا اثر پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے 6 جنے تو گوشت کی نیت نہیں کرے اور 1 جنے تو گوشت کی نیت کر رہے ہیں، تو 6 جنے کو عذاب دیا جا رہا، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ آسان جواب کہ بھائی حصہ لگنے سے پہلے وہ جو 7واں والا ہے اس کو بھی 6 حصے اور 7 حصے میں سے کوئی بھی حصہ جا سکتا، اس کے لیے کوئی حصہ فکس نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 7 حصے پر اس کی نیت ہے، اس کی نیت کا اثر 7 حصے پر ہے نا۔ جب 7 حصے پر ہے کہ کوئی بھی حصہ جا سکتا، جانے کے بعد اس کا حصہ ہوگا، جانے سے پہلے 7 پر اس کی نیت کا اثر پڑتا۔ اس لیے ایک بھی اگر کوئی گوشت کی خالص نیت کرتا تو 7 کی قربانی نہیں ہوتی، دھیان رکھیے گا، 6 کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو سب لوگ اگر مشترکہ قربانی کر رہے ہیں تو سب کی نیت اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو قرب کرنا۔ نیت کرنے میں پیسہ جاتا کیا؟ نیت ایسی کرے تو گوشت بھی آتا، گوشت کرے تو نیت نہیں آتی۔ اس لیے یہ نیت کے ساتھ آپ لیجیے، کسی بدعقیدے کسی بھی گستاخ کو شریک مت کیجیے۔ اور اگر وہ کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذبح کرنے کے لیے بھی کیسے کیسے کو بلا دیتے، کچھ لوگ تو کسائی کے یہاں دے رہے ہیں، ارے تم کر لو ہم پیسہ دے دیتے کرتے نہیں، کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے ینالہ التقویٰ، میرے پاس تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا، گوشت تو کھاتا ہے تو میرے پاس تقویٰ پہنچتا، اور تقویٰ کیا ہے؟ دے دو گوشت۔ اور وہ نہ وضو کرتا قصائی، ہمیشہ کی طرح کاٹ چھوڑتا، بس بسم اللہ اللہ ہوتا، نہ انی وجہتوں کا پہلو ہے، نہ لا شریک لہو کا پہلو ہے، نہ ان صلاتی کا پہلو، نہ دعا کا پہلو، کچھ بھی نہیں، نہ ٹوپی ہے نہ کچھ ہے، پورے پتلوگا اوپر کا اس میں استغفر اللہ اور کاٹ لے ہے۔ تو قصائی کے یہاں تو دینا ہی نہیں۔ دھیان رکھیں، جو نیک متقی پرہیزگار ذبح کرنے والے کو بلائیے، دیر ہو جائے اسی لیے تو 3 دن تک رکھا، اللہ کے رسول جانتے ہیں نا 3 دن تک رکھا ہے۔ کب بھی اویلیبل ہو تو آپ اسی دن آپ کیجئے، لیکن اچھے سے کیجئے۔ اور یاد رکھیے گا سب سے لاسٹ بات، جانور جب ذبح ہو جائے تو پورا ٹھنڈا ہو جائے تب اس کو بولیے چھلنے کے واسطے۔ اب وہ ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، خبردار خبردار ان کو کہیے تیرے کو جتنا پیسہ لینا ہے لے لے، لیکن میری قربانی صحیح ہونی چاہیے۔ پورا ٹھنڈا ہو جائے، پورے رگوں کے خون نکل جائیں، کیونکہ وہ بہتا خون ہے، ناپاک ہے۔ اگر اسی میں آپ چھیل دیے تو گوشت میں بھی کچھ خون رہ جائے گا جو ناپاک۔ پورا خون بہ جانا، اور پورے خون بہنے کے بعد موت ہوتی، پورے خون بہ جانے کے بعد وہ انتقال مرتا۔ اس لیے جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک مطلب چھیلنے کا آرڈر مت دیجیے۔ دعا ہے پروردگار عالم اس سال کی عظیم قربانی کو قبول فرما، رضا الہی قرب مولا میں ہم سب کو اس عظیم الشان عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی اولاد کو برکتوں سے نوازے، گھر بار میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، نمازی بنائے، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا انسان بنائے، عابد زاہد بنائے۔ پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کو بھی حسن نیت کے زیور سے آراستہ فرما، گھر بار کی وجہ سے جو پریشان ہیں پریشانیوں سے نجات کا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔